اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کے اعمال کی فضیلت کے بارے میں کتاب اقبال میں سید ابن طاووس نے پیغمبر اکرم سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام خداوند متعال کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد دعا کرتے ہیں، پاک پروردگارا یا اللہ مجھے تیرے تقرب چاہیے، تو خداوند متعال کی طرف سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ میرا تقرب ان لوگوں کے لیے ہے جو شب قدر میں جاگتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں، پاک پروردگارا خداوندہ مجھے رحمت چاہیے، تو خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں، اے موسیٰ میری رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو شب قدر میں لوگوں پر مسکینوں پر رحم کرے۔ پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا، پاک پروردگارا مجھے پل صراط سے گزرنے کا جواز چاہیے، تو خداوند متعال کی طرف سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ پل صراط سے گزرنے کا جواز ان لوگوں کے نام پر ہے جو شب قدر میں جاگے اور شب قدر میں صدقہ دے۔ پھر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام عرض کرتے ہیں، پاک پروردگارا مجھے جنت کے درخت اور پھل چاہیے، تو موسیٰ کو جواب دیتے ہیں، اے موسیٰ جنت کے درخت اور پھل ان لوگوں کے لیے ہے جو شب قدر میں سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں، پاک پروردگارا یا اللہ مجھے جہنم سے نجات چاہیے، تو خداوند متعال کی طرف سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ میرے موسیٰ، اے موسیٰ کلیم اللہ جہنم سے نجات ان لوگوں کے لیے ہے جو شب قدر میں سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں، پاک پروردگارا یا اللہ مجھے جہنم سے نجات چاہیے، تو خداوند متعال کی طرف سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ میرے موسیٰ، اے موسیٰ کلیم اللہ جہنم سے نجات ان لوگوں کے لیے ہے جو شب قدر میں استغفار کرے۔ یعنی کہ شب قدر کے اعمال کے حوالے سے یہ چند اعمال ہے جو ہم اگر بجا لائے تو خداوند متعال ہمیں جنت کی طرف اور جنت کے دروازے اس ماہ مبارک رمضان میں کھلا ہوا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار مجھے تیری رضا چاہیے، تو خداوند متعال کی طرف سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ میری رضا ان لوگوں کے لیے ہے جو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے۔ تو سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان کے 19 اور 21 اور 23 یہ شبہ قدر ہے، اس میں اعمال کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلا عمل ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جو شخص ان شبہ قدر میں غسل کرے، سب سے پہلا عمل ہے غسل کرنا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص شب قدر میں غسل کرے تو اس کے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح وہ جس دن اس کی ولادت ہوتی ہے اس طرح اس کو پاک و پاکیزہ کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا عمل ہے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ 2 رکعت نماز ہے جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے یا مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے، یعنی سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اور تیسرا عمل ہے قرآنی عمل۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن کو کھول کر سامنے رکھنا ہے اور ایک مخصوص دعا ہے وہ دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد بند کر کے سر پر رکھ کے بک یا اللہ 10 مرتبہ، بی محمد 10 مرتبہ، بی علی 10 مرتبہ، اس طرح کر کے 14 معصومین کا نام لینا ہے 10 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے۔ قرآن عمل کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا ہے، اور زیارت امام حسین کے بعد جو
अमल है वो अमल है रात भर जागना। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शब कद्र में बेदार रहे तो उसके तमाम गुनाह को माफ कर दिए जाते हैं, बख्श दिए जाते हैं, चाहे वो आसमान के सितारों के बराबर हो या पहाड़ों और दरियाओं के वजन के बराबर हो, तो उनके गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। और आखिरी जो अमल है वो है एक नमाज है जो इस सूरह अलहम के बाद 10 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है, यानी ये 100 रकात है। अगर किसी की नमाज कज़ा हुई हो तो 6 दिन की अगर नमाज पढ़ेंगे तो वो 100 रकात पूरी हो जाएंगे और उसको वही सवाब मिलेगा जो इस 100 रकात नमाज पढ़ने वाले को मिलेंगे। और इसमें चंद चीज़ें यह है, सदका देना है, खैरात देना है, मिस्कीनों पर रहम करना है, ये आमाल, और सिल्ला रहमी करना है। सिल्ला रहमी का बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।